پردیس میں 2 بیٹیوں کے ساتھ میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پلیز فرینڈ سبسکرائب مائی چینل ایمی اسٹوریز۔ ایک 16 سالہ لڑکی کی داستان جس نے مصیبت میں حوصلہ ہارنے کی بجائے ہمت کی مثال قائم کر دی۔ میرا نام سمرہ ہے۔ بچپن میں باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرا تعلق ایک پاکستانی فیملی سے تھا جو روزگار کے لیے عرب امارات میں رہائش پذیر تھی۔ میرے والد ایک آئل پلانٹ میں ملازمت کرتے تھے، جبکہ میری والدہ ایک پاکستانی اسکول میں ٹیچر نوکری کرتی تھی۔ میرا شمار ایک بہت ہی ذہین، حاضر جواب طالب علموں میں ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں 10ویں جماعت میں تھی، میری والدہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا کینیڈا میں IT کے شعبے سے وابستہ ہے اور اس کی عمر 28 سال ہے۔ لڑکے کی ماں کو میرے لمبے قد کے سبب میری تصویر بہت پسند آئی ہے اور انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ شروع میں تو مجھے اپنی امی کی بات ایک مذاق سے زیادہ نہ لگی، مگر امی نے بہت سنجیدگی سے جب یقین دلایا کہ یہ سب وہ میرے بہتر مستقبل کے لیے کر رہی ہیں تاکہ میں کینیڈا جیسے بڑے ملک میں تعلیم حاصل کر سکوں۔ اس حوالے سے میری امی نے جب میری بات میرے ہونے والے شوہر سے کروائی تو میں نے ان سے بھی یہی درخواست کی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بھی یہی یقین دلایا کہ ہم اپنی زندگی میں پلاننگ کریں گے اور اس وقت تک بچے نہ ہوں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے۔ اس وقت کم عمری کے سبب مجھے ان کی سب باتیں سمجھ نہ آئیں، کیونکہ نہ تو میں شادی کے اصل معنوں سے واقف تھی اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ بچے کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جولائی 1999 میں میری شادی کراچی میں انجام پائی۔ جس دن پہلے دن میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، مگر ابھی صرف نکاح کیا گیا تھا۔ رخصتی اس وقت تک ملتوی کر دی گئی تھی جب تک کہ میرے امیگریشن کے کاغذات نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد اگست 2000 میں میرے امیگریشن کے کاغذات بھی آ گئے اور میں رخصت ہو کر کینیڈا اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ اس موقع پر میرے ساتھ میری خالہ کی دی گئی کچھ نصیحتیں تھیں، جس سے زیادہ مجھے شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اس رات میں میری پہلی بار میری شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں پہلے مہینے ہی امید سے ہو گئی۔ حالانکہ میرے شوہر نے شادی سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچوں کی پیدائش کے حوالے سے پلاننگ کریں گے، مگر یہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، کم عمری کے سبب اس حوالے سے کوئی معلومات نہ تھی۔ ان دنوں میرے شوہر نے میرا کسی حد تک خیال بھی رکھا۔ انہوں نے میرا داخلہ ایک کالج میں بھی کروا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر میرے لیے میری پسند کی چیزیں بھی لے کر آتے تھے۔ مگر میری بیٹی کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے میرے شوہر کے ماں باپ ہمارے پاس کینیڈا شفٹ ہو گئے، جس کے سبب مجھے ماسٹر بیڈ روم سے چھوٹے بیڈ روم میں شفٹ ہونا پڑا اور میری پوری زندگی بدل گئی۔ 17 سال کی عمر میں میں اپنی ایک بیٹی کی ماں بن گئی، مگر اس کے بدلے میرا تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میری ساس کو میرے شوہر کا مجھ سے بات کرنا پسند نہ تھا۔ اس وجہ سے میرے شوہر نے گھر کے سکون کے لیے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میرے نصیب میں میری ساس کی اترن رہ گئی۔ ان کا بچا کھچا کھاتی اور سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور کسی بھی کمی کی صورت میں میرے شوہر مجھے دھنک کر رکھ دیتے۔ میرے پاس فون تک نہ تھا، اس وجہ سے میں اپنے والدین سے رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ 2 سال تک شوہر کی گالیاں اور مار کھا کر مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید میں ہی ایک کامیاب بیوی نہیں ہوں اور میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے میں ناکام ہوں۔ جب میری بیٹی 3 سال کی ہوئی تو مجھے اپنی بچی کے ساتھ ہفتے میں 2 بار اس کے لرننگ سینٹر لے جانے کی اجازت ملی۔ یہ دن میری آزادی کے دن ہوتے تھے۔ اس سینٹر کی مالک
ایک پاکستانی تھی جس نے میری حالت سے اندازہ لگا لیا کہ میں شوہر کی جانب سے تشدد کا شکار ہوں۔ اس نے تمام حالات جاننے کے بعد میرے والد سے میری بات کروائی، جو کہ میرے حالات سن کر سکتے میں آ گئے، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت تک یہ سب برداشت کرنا ہوگا جب تک کہ مجھے کینیڈا کی شہریت نہیں مل جاتی، کیونکہ اس کے بغیر میرا شوہر مجھ سے میری بیٹی چھین لے گا۔ اور اس دوران میں نے اپنی تعلیم کے سلسلے کو بھی دوبارہ شروع کیا اور ہائی اسکول کے کورسز پاس کر لیے، مگر یونیورسٹی کی تعلیم کے معاملے میں میرے شوہر نے ہمیشہ پیسہ نہ ہونے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ 2005 میں میں نے اپنے شوہر سے پاکستان جانے کی اجازت لی تو انہوں نے پیسے نہ ہونے کی بنا پر منع کر دیا، مگر میرے ابو نے ٹکٹ بھجوا دیے، جس کے سبب میں 5 سال بعد پاکستان آ سکی، جہاں پر میرے گھر والے میری ہر شاکڈ ہو گئے۔ میرا وزن بہت کم ہو چکا تھا اور خود اعتمادی ختم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر میرے والدین کو سب باتوں کا پتہ چلا تو دوسری جانب میرے شوہر نے معافی تلافی کی اور منت سماجت کر کے مجھے علیحدہ گھر لے کر دینے کے وعدے پر دوبارہ کینیڈا بلا لیا۔ اب میرے شوہر دو گھروں کا خرچہ اٹھا رہے تھے، جس کے سبب ہماری گزر بسر بہت تنگی میں ہو رہی تھی۔ شروع کے دن تھوڑے بہتر تھے، مگر میرے شوہر دوبارہ سے پہلی روش پر لوٹ آئے۔ اس دوران میں دوبارہ سے امید سے ہو گئی، مگر اب میں نے اپنے فلیٹ میں بیبی سٹنگ بھی شروع کر دی، جس سے مجھے کچھ آمدنی ہو جاتی اور میں کچھ پیسے اپنے شوہر سے چھپا کر پس انداز بھی کرنے لگی تاکہ اس بار پاکستان جاؤں تو واپس نہ آؤں۔ 5 مہینے کے بعد اپنی بہن کی شادی کے لیے جب میں دوبارہ کراچی آئی تو اس موقع پر میرے ابو بہت سخت بیمار تھے۔ ان کے گردے فیل ہو چکے تھے، وہ مرنے کے قریب تھے۔ مرنے سے 2 دن قبل انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ مجھے ہمت کرنی ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ اس دوران میرے والد کے انتقال کے سبب میرے شوہر پاکستان آئے اور اس موقع پر بھی ان کا رویہ بہت مثبت نہ تھا۔ ان کو صرف میری ضرورت اپنے مطلب کے لیے ہی ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ میری والدہ بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے اوپر ابھی 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ واپس آ کر میں نے ایک جانب تو بیبی سٹنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ پیسے جوڑ کر اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جس پر میرے سسرال والوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مگر میں اپنی تعلیم کے اخراجات خود ہی اٹھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمائے گئے پیسوں سے شوہر کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ مجھے کچھ نہ کہہ سکے اور اس طرح شادی کے 10 سال بعد میری تعلیمی سلسلے کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم نے اور وہاں ملنے والی کامیابیوں نے دوبارہ سے میرا اعتبار بحال کر دیا، مگر میری شادی شدہ زندگی بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ مگر ایک بار جب میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں فون کر کے پولیس کو بلا لوں گی۔ میری یہ بات انہیں اتنی بری لگی کہ اس وقت انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب میں اس گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ تنہا تھی اور مجھے اس گھر کو معاہدے کے مطابق 3 ہفتوں میں خالی کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے یونیورسٹی انتظامیہ کی مدد سے ایک 3 کمروں کا اپارٹمنٹ مل گیا، جس کے اندر اپنا سامان شفٹ کرنے کے بعد ایک کمرہ پاکستانی لڑکی کو کرائے پر دے دیا، جو کہ میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میں نے 5 جگہ نوکری کی اور اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی۔ اس دوران مجھے یونیورسٹی کی جانب سے بہترین کارکردگی کے سبب وظیفے سے بھی نوازا گیا۔ آج میں رائل بینک آف کینیڈا میں بطور کمرشل اکاؤنٹ مینیجر نوکری کر رہی ہوں۔ میری زندگی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے جو کہ حالات کے سبب ہار بیٹھتی ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی میری سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔